ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ فرمائیے گا کہ رمضان مبارک میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے ناظرین کے سامنے چند دقائق اپنے آرائز بہرحال آپ کے اس موضوع کے حوالے سے پیش کر لوں. اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے. بہت سارے اہم واقعات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، جن میں سے چند ایک کی طرف پہلے میں صرف اشارہ کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جس واقعے کے حوالے سے آپ سوال پوچھیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اپنے تجزیات اور تبصرے سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کروں گا. بہت اچھا، شکریہ. تاریخی اعتبار سے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ہمیں جو واقعہ ملتا ہے وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال 9 ہجری میں یہ سب سے بڑا جو غزوہ ہے وہ پیش آیا، جس میں تقریباً 30,000 سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور رومیوں کے خلاف یہ لشکر تھا. لیکن آخر کا بہرحال جنگ تو نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس غزوے کے لیے مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تھے. قرآن کریم کے اندر اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ ہوا ہے. اس کے بعد 2 رمضان المبارک کے حوالے سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولی عہدی کا دن ہے کہ مامون الرشید نے زبردستی آپ کو مدینے سے بلایا، اور بلانے کے بعد طوس میں مرد میں جہاں بلا کر امام کو زبردستی ولایت ولی عہدی کا منصب جو ہے سونپا. تو اس حوالے سے بعض روایات کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ تاریخ 2 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. اور اسی طرح 7 رمضان المبارک کے حوالے سے جو تاریخ ملتی ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کی رحلت اور وصال کا دن ہے کہ آپ کا وصال 7 رمضان المبارک کو ہوا تھا. جی. اور اس کے بعد جو ایک اہم تاریخ ملتی ہے وہ 10 رمضان المبارک کی ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی کی رحلت کا دن ہے 10 رمضان المبارک. اور بعثت کے 10ویں سال آپ کی رحلت ہوئی تھی، اور آپ کی رحلت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور آپ کے چچا کی رحلت پر بہرحال اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، غم کا سال قرار دیا تھا. ایک اور تاریخ 12 رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ملتی ہے کہ مدینہ منورہ جب رسول اکرم نے ہجرت فرمائی تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں حضور اکرم نے مہاجر صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. عقد مواخات کے ذریعے ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور اسلامی بھائی چارگی کے رشتے میں ان مسلمانوں کو آپ نے پرو دیا. اور اسی دن پھر آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. تو 12 رمضان المبارک کی تاریخ وہ دن ہے. اور اس کے بعد 14 رمضان المبارک کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت امیر مختار جو شہید ہو گئے آل زبیر کے ان مظالم کے بعد، تو حضرت امیر مختار کی شہادت کی تاریخ 14 رمضان المبارک. اور 15 رمضان المبارک کہ آج شب 15 رمضان المبارک بھی ہے پاکستان کے اندر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. 3 ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کے دن پیدا ہوئے، تو یہ مبارک دن بھی رمضان المبارک میں ہے. اور اس کے بعد ایک اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو تاریخ ملتی ہے وہ 17 رمضان المبارک کی ہے کہ 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ ہوئی، جنگ بدر. تو جنگ بدر جو ہجرت کے دوسرے سال واقع ہوئی مسلمانوں کی قریش کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ، تو جس دن جس تاریخ کو یہ جنگ پیش آئی وہ تاریخ 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی ملی تھی. اور اس کے بعد 18 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کا بھی دن ہے. 8 ہجری جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ گئے تو اس وقت فاتحانہ انداز میں آپ جو مکے کے اندر داخل ہوئے
اور بغیر کسی کشت و کشتار کے خون ریزی کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو بعض تاریخوں کے مطابق وہ 18 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اور 19 رمضان المبارک کی تاریخ بہرحال وہ تاریخ ہے کہ جس دن مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر مسجد کوفہ کے اندر شقی ترین شخص ابن ملجم نے تلوار چلائی، اور اس فجر کی نماز کے بعد آپ زخمی ہو گئے، اور پھر 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کی تاریخ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا جو مرتبہ عطا فرمایا وہ 21 تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد 23 تاریخ 23 رمضان المبارک، اور یہ بہرحال شب قدر کی تاریخ میں روایات کے مطابق شب قدر 19 کی حوالے سے بھی ہے، اور اسی طرح 21 کے حوالے سے بھی، اور 23 کے حوالے سے بھی، اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ یہ ان راتوں میں سے ایک رات بہرحال شب قدر ہے، جو جس دن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا مسلمانوں کی ہدایت، انسانوں کی ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے۔ تو اس قرآن کریم کے نزول کی شب بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے پاکستانی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 27 رمضان المبارک پاکستان بننے کی تاریخ بھی ہے۔ 14 اگست جو اس وقت 1947 کو 14 اگست کی جو تاریخ آئی تھی، وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 27 رمضان المبارک کا دن بنتا تھا۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر جو اہم ایام ہیں، اہم واقعات ہیں، وہ ان کا میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اب ان میں سے جس کے حوالے سے آپ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس موضوع کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ سوال کو آگے بڑھائیں۔